بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام الملک توسی کا مدرسہ سلطنت سلجوق 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطی اور وسطی ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ اسلامی تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی، جس کی سرحدیں ایک طرف تو چین سے لے کے بحیرہ متوسط اور دوسری طرف عدن سے لے کے خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کی دنیا کے جو ممالک عظیم و شان سلجوقی سلطنت کے حصہ تھے ان میں ایران، ترکی، عراق، سوریہ، لبنان، اردن، فلسطین، اسرائیل، سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات، عمان، یمن، مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر، مراکش، آذربائیجان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان، چین اور روس شامل ہیں۔ یہاں خیال رہے کہ ہم اسے آخری مرکزی حکومت اس وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سلجوقی سلطنت کے خاتمے اور تاتاری یلغار کے بعد ادارہ خلافت کو اسی اوغوز قبائل کے کئی قبیلہ کے سردار عثمان نے خلافت عثمانیہ کے طور پر برقرار رکھا۔ سلطان الپ ارسلان جو اپنے چچا تغرل بیگ کے بعد تخت پر بیٹھے، انہوں نے 1063 سے 1072 تک حکومت کی۔ الپ ارسلان بہت بیدار مغز اور بہادر بادشاہ تھے۔ مشہور مدبر نظام الملک توسی کو اپنے باپ جغری بیگ کے سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا۔ نظام الملک توسی کی شخصیت بھی اسلامی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ انہوں نے بہت سے مدارس کی تشکیل دی جہاں اخلاقیات اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ بنیادی علوم و فنون کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ نظام الملک توسی نے ایک کافی شاندار مدرسہ بنوایا۔ نے بادشاہ کو کہا کہ جناب اس مدرسے میں تو سب بچے دنیا دار ہیں، کسی کو اللہ کی رضا کی فکر نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گیا اور کہا کہ ایسی بات ہے تو مجھے اتنے دینار خرچ کرنے کا فائدہ کیا، بند کر دیا جائے وہ مدرسہ۔ لیکن پھر وزیر اعظم خواجہ نظام الملک توسی کو تحقیق اور مناسب فیصلہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نظام الملک توسی رات کے وقت مدرسے میں بھیس بدل کر داخل ہوئے، دیکھا کچھ لڑکے پڑھ رہے تھے، اس نے سلام کیا اور بچوں میں بیٹھ گیا۔ ایک بچے سے کہا بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو آپ؟ بچے نے جواب دیا میرا باپ مفتی ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ باپ کی جگہ سنبھال سکوں۔ وزیر نے سنا تو کہا ٹھیک ہے، اچھا کر رہے ہو۔ دوسرے بچے سے کہا بیٹے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا میرے والد فلاں جگہ قاضی ہے، میں بڑا ہو کر ان کا عہدہ سنبھال لوں گا۔ تیسرے بچے سے سوال کیا تو اس نے کہا بادشاہ وقت علماء کی قدر کرتا ہے، لہذا میں بڑا ہو کر عالم بنوں گا۔ وزیر نے جب یہ بات سنی تو سوچا واقعی یہ تو سب کے سب دنیا دار ہیں، مجھے اتنا پیسہ دنیا داروں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ارادہ لے کر جب باہر نکل رہے تھے تو دروازے کے ساتھ ایک بچے کو بیٹھے ہوئے پایا جو چراغ کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم، وزیر اعظم نے کہا۔ وعلیکم السلام، بچے نے جواب دیا اور کتاب پڑھنے لگا۔ بچے کیا آپ میرے پاس بات نہیں کرنا چاہتے؟ وزیر نے کہا میں یہاں باتیں کرنے نہیں آیا، بچے نے کتاب پڑھتے ہوئے کہا۔ تو بچے آپ یہاں پھر کیوں آئے ہیں؟ وزیر اعظم اس کے قریب بیٹھا گیا۔ میں یہاں ایک مقصد لے کر آیا ہوں، اپنے رب کی رضا کے مقصد سے۔ مجھے نہیں معلوم میں اپنے رب کی رضا کیسے پاؤں گا، لیکن واحد ذریعہ اپنے رب کی رضا پانے کا جو ہے وہ یہ کتابیں ہیں، لہذا میں یہ کتابیں پڑھنے آیا ہوں کہ رب کی رضا کا راز جان سکوں۔ بچے نے کتاب سے ذرا بھی سر نہ اٹھایا اور سبق پڑھتے ہوئے وزیر کو جواب دیا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بچہ کون تھا؟ تاریخی دنیا آج اس انسان کو امام محمد غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ کہنے کو تو وہ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مدرسے سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا عظیم جنگجو بھی فارغ التحصیل ہوا؟ رمضان المبارک کی آمد ہے، خلوص دل سے آپ اپنے قریبی مدارس کی اپنی زکوٰۃ، خیرات اور عطیات سے مدد کرتے ہوئے ان 3 بچوں کی مثالیں درگزر کریں تاکہ آپ کی کسی منفی سوچ اور وسوسہ کا اثر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے کسی غزالی یا صلاح الدین تک ان کا حقیقی پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو۔